شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے امت کی پردہ نشی میری ماں اور بہنوں اور دیگر سننے والوں، آج رمضان المبارک کی 23ویں شب ہے اور ہم لیلۃ القدر کی تلاش میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں، عبادتوں کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، اور اسی عبادتوں کی ایک کڑی ہے کہ انسان تھوڑی بہت واعظ و نصیحت کی باتیں بھی سن لے تاکہ اس کا ذہن بیدار ہو جائے، کچھ باتیں سیکھ جائے۔ اس حوالے سے ہم نے آپ حضرات کے سامنے آج کے درس کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے بڑا اہم ہے، اور وہ ہے تربیت اولاد۔ اور تربیت اولاد اس عنوان کے اندر دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے تربیت اور دوسرا حصہ ہے اولاد۔ تو دونوں حصوں کو ہم سمجھیں گے اور اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے وہ سمجھیں گے۔ پہلا حصہ ہے تربیہ، اس کو سمجھنے سے پہلے اولاد کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، انہی نعمتوں میں ایک نعمت اولاد ہے۔ اولاد کے تعلق سے جب قرآن و سنت کا آپ مطالعہ کریں گے تو کئی ایک بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ میں یہاں صرف 5 باتیں ذکر کروں گا۔ ہمارے ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں؟ ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں، تو یاد رکھنے کے لیے 5 اس نسبت سے 5 باتیں۔ نمبر 1، اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کی زینت کہا ہے۔ زینت مطلب خوبصورتی۔ اولاد سے انسان کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اس کا ذہن خوبصورت، دماغ خوبصورت، دل خوبصورت، اور باہر کی زندگی بھی خوبصورت ہو سکتا ہے کسی کو یہ محسوس نہ ہو، لیکن ان سے پوچھئے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت نہیں عطا کی، یا پھر ان سے پوچھئے جن کے پاس اولاد تو ہے لیکن وہ اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بن سکی یا وہ ان کی تربیت نہ کر سکی۔ اولاد کی نعمت یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جس کے پاس ہے اس نعمت کو محسوس نہیں کر رہا کہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کے پاس، ہے نا؟ گھر میں ایک گھر ہے، اس میں ماں اور باپ رہ رہے ہیں، میاں بیوی رہ رہے ہیں، لیکن اس گھر میں بچے کی گلکاری نہیں، اس کی مسکان نہیں، اس کی مسکراہٹ نہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ اس ماں باپ سے پوچھئے، اس ماں سے پوچھئے، اس باپ سے پوچھئے کہ جب وہ گھر آتا ہے تو گھر اس کا ویران دکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو کیا کہا ہے؟ زینت الحیات الدنیا۔ اس کو سمجھیے آپ، جن کے پاس اولاد ہے اس کو سمجھ، وہ غور کریں اس چیز کو۔ یہ پہلی بات، زینت الحیات الدنیا۔ نمبر 2، دوسری ایک فطری بات یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے تعلق سے یہ کہا ہے کہ اولاد کی جو محبت ہے اس کو انسان کے دل میں سجایا گیا ہے. کیا کیا گیا ہے؟ سجایا گیا ہے. اولاد ہونا، اولاد کی محبت ہونا اور اس محبت کی سجاوٹ ہونا، تین بات ہے. اولاد ہونا، اولاد کی محبت کا ہونا اور اس محبت کو سجانا، یہ تین بات ہے. کیا فرمایا؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ. بہت ساری باتیں ذکر کی کہ انسانوں کے لیے خوبصورت بنائی گئی ہے، سجائی گئی ہے. کیا سجائی گئی ہے؟ حب الشہوات، ایک تو شہوات خواہش نفس اور اس کی محبت سجائی گئی ہے. اب اس میں کن کن چیزوں کی محبت سجائی گئی ہے؟ تو اس میں بہت ساری چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. من النساء، عورتوں کی، اس طرح والبنین، اور بنین اور اولاد کی، اور خاص طور پر اس میں بیٹے ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں. یہ دوسری بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی محبت کو سجایا ہے، اس کی چاہت کو سجایا ہے. اس کی وجہ سے انسان حلال اور حرام میں تمیز کھو دیتا ہے. اولاد کی بات آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ سب کچھ دنیا سے لڑ جاتا ہے اولاد کے لیے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اتنی محبت ہے، اس میں ضابطہ بھی توڑ دیتا ہے، شریعت کی حدود بھی پھلانگ دیتا ہے. اس لیے ہے یہ امتحان کا ایک پہلو ہے. یہ دوسری بات سمجھ میں آ گئی. تیسری بات، یہی اولاد، اس کی تربیت جب انتہا پر پہنچ جاتی ہے، انسان اگر اس کی انتہا کو پہنچ جائے تربیت کر کے نا، تو یہی اولاد قرآن حکیم کے مطابق آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کے، یعنی رحمان کے جو خصوصی بندے ہیں، ان کی صفات میں ایک صفت یہ ذکر کی ہے کہ وہ اپنی بیویوں، جوڑوں اور اپنی اولاد کے بارے میں ایک دعا مانگتے رہتے ہیں اللہ سے. کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، حب لنا، ہمیں عطا کر دے، من ازواجنا، ہماری بیویوں کی جانب سے، وذریاتنا، اور ہماری اولاد کی جانب سے کیا عطا کر دے؟ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر دے. معلوم یہ ہوا کہ انسان جب تربیت کے مرحلے کو طے کرتا جائے گا اور دعا کرتے جائے گا تو یہی اولاد، یہی ذریت، یہی نسل ایک ایسی انتہا پر، ایک ایسے مقام پر پہنچے گی جب وہ اولاد اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی. یہ چیز وہ لوگ محسوس کریں گے جن کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور وہ بھی محسوس کریں گے کہ جن کی اولاد ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے. دونوں چیز محسوس. تو یہ تیسری بات ہم نے ذکر کی. چوتھی بات، یہ بھی غور سے سنیے گا. چوتھی بات یہ ہے کہ اس اولاد کو اللہ تعالیٰ نے نعمت نہیں کیا ہے، نعمت سے اوپر ایک چیز ہے ہبا. اللہ تعالیٰ نے اولاد کو ہبا سے تعبیر کیا. ہبا کسی چیز کو بطور نعمت کے ساتھ ساتھ بطور تکریم بھی دینا، اس کا اکرام میں دینا، اس کو ہبا اس کو کہا جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا فلاں چیز آپ کو ہبا کی گئی ہے، یعنی آپ کی عزت و تکریم کی گئی. یہ قرآن حکیم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے زمین و آسمان کی ملکیت، اللہ کی ہے. پھر فرمایا یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اتنا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے بطور ہبا. یہب یعنی کہا عطا کرتا ہے نہیں، ہبا کرتا ہے. لمن یشاء، جسے چاہتا ہے، اناثا، بیٹی دیتا ہے. اور ترتیب میں اللہ تعالیٰ نے جب اولاد کا ذکر کیا تو پہلے بیٹی کا ذکر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جس تناظر میں یہ آیت اتر رہی ہے اس تناظر میں، اس معاشرے میں کیا تھا؟ لڑکیوں کی پیدائش کو اچھا سمجھا نہیں جاتا. تو اللہ نے اس لڑکی کی، بیٹی کی پیدائش کا ذکر پہلے کر کے یہ بتا دیا کہ تمہارے رب کے یہاں لڑکی بہت مقام رکھتی ہے. تو لڑکی ہو گئی تو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. لڑکی اگر گھر میں ہوئی تو یہ، بلکہ بعض علماء نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات کہی ہے کہ لڑکی، پہلے لڑکی کا پیدا ہونا یہ انسان کی نیک بختی کے علامت ہے، سعادت مندی کی بات ہے، نشانی اس کی، سعادت ہے اس کی کہ پہلے لڑکی کی پیدائش ہو رہی. کیوں؟ ترتیب میں اللہ تعالیٰ نے پہلے لڑکی کا ذکر کیا. یہب لمن یشاء اناثا، پھر فرمایا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے پھر ذکور میں لڑکے عطا کرتا ہے، بیٹے عطا کرتا ہے. تو کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو لڑکے بیٹے دیتا ہے. دو بات ہو گئی ہبا کے طور پر. اس کے فرمایا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ،
اور پھر اس کے بعد فرمایا لمن یشاء اناثا ذکرانا و اناثا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے، یعنی لڑکے بھی ان کے گھر میں بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہو گیا. کسی کو بیٹیاں، کسی کو بیٹے، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں. نظام اللہ کا ہے. دیکھیے چوتھی بات اللہ نے کیا کہی، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کسی کو چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ عقیم رکھ دیتا ہے، یعنی بے اولاد رکھ دیتا ہے. تو جن کو اولاد نہیں ملی ہے وہ بھی اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہے، جن کو بیٹی ملی ہے وہ بھی اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، جن کو صرف بیٹے ملے ہیں وہ بھی اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اور جن کو دونوں ملی ہے وہ بھی اللہ کے فیصلے پر راضی رہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی نفسیاتی اعتبار سے، دل کے اعتبار سے کسی قسم کی کوئی غم آنے نہیں دیے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جن کو نہیں ملی اللہ تیرا فیصلہ ہے، راضی ہیں، اس پر خوش ہیں. ٹھیک ہے، اس کا اجر ملے گا. جو چیز نہیں ملتی اللہ اس کا اجر دیتے ہیں مومن کو. تو وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا کہہ دیا. ٹھیک ہے، تو ساری بات ذکر کرتے وقت اللہ نے یہاں کا لفظ جس کو ہبا کہتے ہیں. دیکھیے نعمت جو ہوتی ہے، رزق جو ہوتا ہے، یہ رزق کے طور پر بھی اللہ نے نہیں ذکر کیا ہے. رزق کیا ہوتا ہے؟ رزق ایسا چیز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، سب کو کامن رکھتا ہے، سب کو ملتا ہے رزق. لیکن ہبا ہر کسی کو نہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی چوتھی بات. ہبا سمجھ گئے اولاد کے تعلق سے. نمبر 5، اب یہ ہمارے موضوع کا حصہ ہے. نمبر 5 یہ کہ اس اولاد کو جہاں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی خوبصورتی اور اولاد کی محبت کا سجانا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، ہبا قرار دینا، وہی یہ کہا یہ فتنہ ہے. کیا ہے یہ؟ فتنہ. فتنہ کا ایک عام اگر ہم ترجمہ کر لیں تو یہ آزمائش ہے. آزمائش میں انسان بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ سنبھلے، بکھر جاتا ہے انسان یا پھسل جاتا ہے انسان. تو اولاد کے تعلق کو اللہ تعالیٰ نے فتنے سے تعبیر کیا، گویا اس کی چکر میں انسان رب کو بھی بھول جاتا ہے، رب کی نافرمانی بھی کر دیتا ہے، یا رب کے جو حدود بنائے ہیں ان حدود کو جو مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے اس حدود کو بھی پھلانگ دیتا ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بلا شبہ تمہارے پاس جو مال ہے اور تمہیں جو اولاد دی گئی ہے یہ فتنہ ہے. فتنہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے ذکر سے روک دیتے ہیں. اللہ کے ذکر سے بہت چیز مراد ہے. ایک چیز تو یہ مراد اللہ کے ذکر ہے، اللہ کے احکامات انسان بھول جاتا ہے اس اولاد کے چکر میں. دیکھیں کتنے والدین ایسے ہیں جو اولاد کی وجہ سے اولاد کے لیے بہت سارے شرعی احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، بہت سارے شرعی حکموں کو اس کی خلاف ورزی کر جاتے ہیں. اس لیے فرمایا یہ فتنہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 5 باتیں یاد رہیں گی نا انشاءاللہ. اولاد کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کی خوبصورتی ہے. اولاد کیا ہے؟ یہ اس کی محبت اللہ نے سجا کے رکھی ہے انسان کے ساتھ، اور یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنتی ہے، اور یہ ہبا ہے، اللہ کا ایک خصوصی عطیہ ہے، اور اسی طرح یہ فتنہ بھی ہے. اور ایک اور اس فتنے کے ساتھ جوڑ لیں، نعمت ہے. تو نعمت ہے تو نعمت کا سوال ہوگا. جو بھی نعمت انسان کو عطا کی گئی اس کا سوال ہوگا. یہ بہت اہم چیز ہے. جو بھی نعمت ہے اس کا سوال ہوگا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. یہ ہمارے موضوع کا ایک حصہ مکمل ہو گیا، اولاد. پہلا حصہ ہمارا کیا تھا؟ التربیہ. تربیت کیا ہے؟ تربیت ایک نظام، ایک سسٹم، ایک عمل کا نام. یہ تربیت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ 1 دن ہو جائے گی، 2 دن ہو جائے گی، 3 دن ہو جائے گی، مہینہ، سال، 2 سال نہیں. تربیت بہت بڑا نظام ہے، بہت بڑا سسٹم ہے، اور یہ سالوں کا پروسیس ہے، سالوں کی محنت ہے یا صدیوں کا کام ہے. جب تک انسان ہے تربیت. اس لیے آپ دیکھیں گے تربیت کا جو لفظ بنا ہے وہ رب سے بنا ہے، رب یربی تربیت. اور اللہ تعالیٰ کو کیا کہا جاتا ہے؟ رب العالمین، ہے نا. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو رب تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ رب کا جو لفظ بنا ہے رباب سے بنا ہے. رباب کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ رباب آسمان میں جو بادل ہوتے ہیں نا، بادل جو پانی لے کر جاتے ہیں اس کو رباب، جسے سحاب کہا جاتا ہے ویسے رباب کہا جاتا ہے. اب بادل کیا کرتا ہے؟ بادل پانی کو لے کے گھومتا رہتا ہے، اور پھر جہاں اس کو حکم ہوتا ہے برسنے کا وہ دھیرے دھیرے پانی برساتا ہے. اب جب پانی برستا ہے
تو پانی برسنے کی وجہ سے زمین پر تری آتی ہے، زمین زندہ ہوتی ہے، دھیرے دھیرے اس کے اندر سے ہریالی اور اقوا پودے، پھر وہ دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے درخت بنتے ہیں۔ ایسی رب العالمین دھیرے دھیرے پوری کائنات کو پال رہے ہیں۔ تو یہ تربیت ہے۔ اب اولاد کی تربیت کرنا ہے وہ سمجھنا ہے ہمیں۔ تو تربیت کس کو کہتے ہیں وہ سمجھیے، یہ نظام یہ سسٹم اس کو کیا کہا جاتا ہے تربیت کو وہ سمجھیے۔ تربیت کہتے ہیں انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام۔ لغت کے اندر ڈکشنری میں تربیت کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو پروان چڑھانا، بڑھانا۔ کیسے بڑھانا؟ حالا فحالا، دھیرے دھیرے۔ کیا؟ دھیرے دھیرے۔ یہ ہمارے ذہن میں، ہماری ذہن سازی اس انداز سے نہیں ہوئی ہے۔ تربیت کو ہم یہ سمجھتے ہی بہت دھیرے دھیرے، حالا فحالا الی حد التمام، اور اتنا دھیرے دھیرے آگے لے کے جانا تاکہ وہ اپنی تمام حد تک پہنچ جائے، مکمل حد تک پہنچ جائے۔ جو ہم بنانا چاہتے ہیں، جو ہم اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، وہ مقصد پورا ہو۔ اس کو کہتے ہیں انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام۔ ٹھیک ہے، اب تربیت کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ایسے سمجھیے جیسے آپ ایک بیج لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بیج کو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ کو پیڑ لگانا ہے نا، پھل حاصل کرنا ہے، تو زمین کے اندر زمین کو پھاڑیں گے، اس کے اندر بیج کو دبا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یہ محنت کرنی پڑ رہی ہے نا، بیج لا کے زمین پھاڑ کے اس میں بیج ڈالنا ہے۔ بیج ڈالنے کے بعد پھر آپ کو ابھی رکنے کہ بیج ڈال کے ہو گیا کام میرا، نہیں، اب اس کی حفاظت کرنا ہے کہ کوئی جانور، کوئی کیڑا، کوئی مکوڑا آ نہ جائے اور اس بیج کو نکال نہ دے یا کچھ نقصان نہ پہنچا دے، کیڑے مکوڑے نہ لگ جائے، یہ دھیان دینا ہے۔ دوسرا پھر دھیان دینا ہے اس کو برابر دھوپ پہنچتی رہے، دھوپ کی ضرورت ہے تو اس کو برابر پانی کی ضرورت، پانی اس کی ضرورت پوری ہوتی رہے، اور اس کے بعد جب وہ نکلے گا دھیرے سے، جب کچھ دنوں میں، تو اس کے بعد پھر اور دھیان دینا ہے، اور اس وقت تک دھیان ہے جب تک کہ وہ قد آور درخت نہ بن جائے، تنا آور درخت نہ بن جائے، جب تک اس کے اندر پھل نہ لگ جائے، آپ کو دھیان دینا ہے۔ یہ ہے تربیت کا پورا نظام، یہ ہے پورا تربیت کا نظام۔ اور شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ لوگ سوچتے ہیں شادی ہو جائے گی، اولاد ہو جائے گی، بچے تھوڑے بڑے ہوں گے، تب مرحلہ شروع ہوگا تربیت کا۔ ہاں، آپ دیکھ رہے بیج ابھی پھل لایا نہیں، وہاں سے تربیت شروع ہو گئی ہے۔ اس لیے کسی ادیب سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتا ہوں تو کون سی اچھی عمر ہے جس میں شروع کروں تربیت؟ کیا کہا؟ کون سی وہ اچھی عمر ہے یا کون سی وہ عمر کی لمٹ ہے جس میں شروعات کروں گا کس کی؟ تربیت کرنے کی، اپنے بچے کی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی اولادیں؟ ہاں ہے۔ کتنے سال کی ہوئی؟ انہوں نے کہا 2 مہینے کا ہوئی۔ کیا کہا؟ 2 مہینے کی۔ انہوں نے کہا بہت دیر ہو گئی۔ کیا کہہ دیا؟ بہت دیر ہو گئی۔ دیر؟ ابھی تو 2 مہینے کا بچہ ہے اور آپ بول رہے ہیں دیر ہو گئی۔ کہا ہاں دیر ہو گئی۔ کیسے دیر ہو گئی؟ کہا اولاد کی تربیت اولاد کی دنیا میں آنے سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ کب؟ کہا جب اس اولاد کی ماں کا جب آپ انتخاب کر رہے تھے وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ناکام ہو جاتا ہے انسان تربیت میں اگر اس ماں کا انتخاب اچھا نہیں ہوتا ہے، تو انسان تربیت میں کیا ہوتا ہے؟ ناکام۔ تو جب بیوی کا انتخاب آپ کر رہے تھے، جو اس بچے کی ماں تھی اس کا انتخاب کرتے وقت ہی شروع ہو رہی تھی کیا؟ تربیت کی ابتدا ہو رہی تھی۔ ابھی آپ نے دیر کر دی ہے، یہ ہے تربیت۔ ہم نے وہ مثال جو دی بیج والی، وہ پہلے سے، ابھی پودا آیا نہیں ہوگا، لیکن تربیت کہاں سے شروع ہو گئی ہے؟ اس سے پہلے سے شروع ہو گئی۔ یہ آپ سمجھیے، ٹھیک ہے؟ اور اولاد کے حقوق میں بعض علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں حقوق الاولاد میں، اس میں یہ بتایا ہے کہ اولاد کے جو حقوق بندے پر عائد ہوتے ہیں، واجب ہوتے ہیں، ان حقوق میں اولاد کی پیدائش سے پہلے بھی کچھ حقوق ہیں۔ معلوم ہے آپ کو کہ نہیں معلوم؟ نہیں معلوم ہوگا آپ کو۔ کچھ علماء نے گنایا ہے اس کو کہ پہلے، یعنی اولاد کی پیدائش سے پہلے کچھ حقوق ہے۔ اس میں ایک حقوق یہ گنایا ہے، یہی
اچھی ماں کا انتخاب ہی آپ نے نہیں کیا ہے. ایسی خاتون کا، ایسی ماں کا انتخاب کیا ہے جو خود تربیت یافتہ نہیں ہے، جو خود ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی اولاد کو بھی وہی تربیت دے رہے ہیں نا، منتقل وہیں سے ہوتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ دیکھو آپ لوگ شادیاں کرتے ہو، نکاح کرتے ہو تو کوئی حسن و جمال دیکھ کر، خوبصورتی دیکھ کر شادی کر لیتا ہے، کوئی مال دیکھ کر شادی کر لیتا ہے، کوئی حسب نسب خاندان دیکھ کر شادی کر لیتا ہے، بہت سارے تمہارے ایک اصول بنائے ہوئے. لیکن دیکھیے اگر شادی کرنا ہے نا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تو پھر شادی کرتے وقت آپ کیا کریں گے؟ دین کو ترجیح دیں. یہ آج کل بہت کم، اور بعد میں وہ سارے فساد، سارا رونا اسی کا رہتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ گفتگو ہو گئی. تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ علماء نے حقوق میں قرار دیا کس کو؟ اختیار الزوجہ الصالحہ، کی نیک بیوی کا انتخاب. پھر بعض علماء نے، آپ دیکھیے میں وہ بات بتا رہا ہوں جو بات بہت سارے لوگوں نے، یہ بھی حق میں شامل ہے بچے کے حق میں کہ جب انسان، ایک شوہر، ایک بیوی، جب وہ پہلی رات ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے. اس دعا کا پڑھنا بھی اولاد کے حق، اولاد کے حقوق میں سے ہے. معلوم ہے آپ کو؟ اس دعا میں یہ بتایا گیا ہے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھنا، اور جو رزق ہمیں جو اولاد عطا کرے گا اسے بھی شیطان سے دور رکھنا. اللہم جنبنی الشیطان وجنبنا ما رزقتنا، ہے نا؟ جو تو ہمیں عطا کرے گا ہمارے اس ملن سے، اس کو بھی شیطان سے دور رکھنا، بچائے رکھنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اسی حالت میں اولاد کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو گیا تو شیطان کی شر سے محفوظ ہو جاتی ہے. مجھے بتائیے کتنے لوگوں نے وہ دعا سیکھی ہے، پڑھی ہے؟ کتنے لوگ نہیں سیکھتے، نہیں پڑھتے؟ ہاں، شادی کرنے جا رہے ہیں لیکن شادی کے احکامات، نکاح کے احکامات معلوم نہیں. اور بڑی عجیب بات ہے، ایک آدمی نے تو ہم کو پہلی رات فون کر کے کہہ رہا کہ شیخ کون سی دعا پڑھنی ہے. اتنا بڑا زندگی کا فیصلہ پوچھ رہے، اتنی بڑی بات، اتنا مذاق ہے، یہ سب کھیل ہے، تماشا ہے. نکاح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات قرار دیا ہے. معلوم ہے آپ کو نکاح کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اتنا آسان، لیکن لوگ اس کو سمجھتے ہیں. بہرحال تو ذکر یہ کر رہا تھا کہ تربیت کیا ہے؟ یہ دھیرے دھیرے چیزوں کو آگے تک لے کے جانا ہے. اب دیکھیے، یہ سمجھیے کہ تربیت اولاد میں، تربیت میں کیا کیا چیز آتی ہے، کتنی چیزوں کی ہمیں تربیت کرنا ہے جو واجب ہے ہم پر. اولاد کی ہمیں کتنی چیزوں میں تربیت کرنا ہے جو واجب ہے ہم پر. تو بنیادی طور پر 5 چیزیں. کتنی چیزیں ہیں؟ 5 چیزیں. 5 چیزوں کی تربیت کرنا. نمبر 1، بچے کا جو عقیدہ ہے اس کی تربیت کرنا ہے، واجب. نمبر 2، بچے کا جو عبادتی پہلو ہے، یعنی اللہ کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے، عبادت، اس پر اس کی تربیت کرنا. نمبر 3، اولاد کی اخلاقی تربیت، اس کے اپنے اخلاق کیسے ہوں گے. نمبر 3، یہ 5 کے حوالے سے یہ 5 بات یاد رکھیں گے. نمبر 4، اس کی عقلی تربیت، یعنی عقل کا بھی اسے خیال رکھنا ہے کہ عقل اس کی صحت مند رہے، برقرار رہے. یعنی آپ ایسا کچھ نہیں اولاد کے ساتھ کر سکتے کہ وہ بے عقل ہو جائے. ہاں، اس کو عقل مند بنانا بھی، اس کی بھی تربیت کرنا ضروری ہے، یہ بھی اسلام میں واجب ہے. نمبر 5، اس کی صحت کا خیال. اس کی صحت کا خیال، 5 پوائنٹ یاد رکھیں. نمبر 1، اس کا عقیدہ. نمبر 2، اس کی عبادت کا پہلو، یعنی اللہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہوگا، اللہ کو پہچاننا عقیدہ ہو گیا، اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق عبادت ہو گیا جس میں ساری چیزیں آتی ہیں، بھی سب چیز بتائی جائے گی. اور نمبر 3، اس کا اخلاق کیسا ہو، وہ خود کیسا ہو. نمبر 4، اس کی عقل صحیح سلامت ہو، اس کی تربیت کرنا، اس کو بنانا سنوارنا، پروان چڑھانا. اور اس کی صحت. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے بھائی، عقیدے کی تربیت کیا ہوا ہے، عبادت کی تربیت نہیں کیا ہوا. عبادت کی تربیت کیا ہے تو اخلاقی تربیت نہیں ہے، نماز روزے ہے لیکن اخلاقی ٹھیک نہیں ہے، واجب ہے. اسی طرح اگر اخلاق بھی صحیح کیا ہے تو اس کو بیوقوف بنا کے رکھا ہے، اس کی عقل کا خیال نہیں رکھا ہے. بہت سارے لوگ ان کو اس کی کھان پان کا خیال نہیں رکھا ہوا ہے نا، ہوتا ہے ایسے. اور اگر کچھ لوگوں نے اس کی بھی خیال کیا تو صحت کا خیال نہیں رکھا اس کی. بہت سارے والدین بچوں کی صحت کا خیال نہیں رکھتے، اس کی تربیت نہیں کرتے، اچھا کھلاتے نہیں، اچھا پہناتے نہیں، جس سے اس کی صحت برابر رہے. یہ بھی واجب ہے ایک ماں پر، ایک باپ پر، کہ اس کے کھانے پانے کا بہت اچھا انتظام کرے. آپ دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام جب
ان کے یہاں ولادت کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ان کو کہا جاؤ کھجور کے درخت کے پاس اور کھجور کے درخت کو کھلانا، وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، جانا کھجور کے پیڑ کو ہلانا اور اس سے پھر تساقط گریں گی رطبًا جنیّا، تازہ تازہ کھجور۔ علماء نے اس سے جو نقطہ نکالا وہ یہ کہ بچے کی صحت کا خیال بھی بچے کی ولادت سے پہلے شروع ہوگا۔ یہ جو کھجور کھلانا ہے، تازہ تازہ کھجور ہے، یہ ماں کی صحت پر بھی اچھا اثر اور بچہ جو گروتھ کر رہا ہے اس کی بھی صحت پر سب سے اچھا ہے۔ اور بعض علماء نے طبی میڈیکل لحاظ سے یہ بھی کہا کہ ولادت آسان سے آسان تر ہو تو کھجور کھلایا جائے اولاد کی ولادت سے پہلے، کھجور کھلایا جائے، کیونکہ قرآن میں ذکر ہے اس کا، ہے نا، آسانی سے ولادت ہو جائے۔ بہرحال تو 5 پوائنٹ سمجھ میں آ گیا آپ کو، یہ 5 پوائنٹ یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب یہ سمجھیے کہ اولاد کی تربیت جب ہم شروع کرتے ہیں تو اولاد کی تربیت شروع کرنے میں ہمیں ملے گا کیا؟ اب غفلت اس لیے ہماری کہ ہم اولاد کی تربیت کو ایک بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے، ٹھیک ہے اولاد ہے، ٹھیک ہے چلنے دو، نہیں۔ علماء نے کہا کہ تربیت اولاد اگر یہ انسان کرتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ وہ 9 بڑی بڑی عبادتیں حاصل کر لے رہا ہے صرف بچے کی تربیت میں۔ اولاد کی تربیت ہو، چاہے بچی ہو چاہے بچہ ہو، اس کی تربیت اگر واقعی معنوں میں وہ کرنا شروع کرتا ہے تو اسلام کی 9 بڑی عبادتیں وہ حاصل کر لیتا ہے۔ بتایا کسی نے آپ کو کبھی یہ 9 بڑی عبادتیں؟ اور یہ عبادت معمولی نہیں ہے، سب سے بڑی بات تربیت اولاد کو افضل الاعمال کہا گیا ہے کہ یہ اعمال میں سب سے افضل ترین عمل ہے، سب سے افضل ترین عمل ہے، نمبر 1، یہ بہت بڑی افضل ترین بات۔ بہت ساری فضیلتیں اس کے اندر آتی ہیں جو موقع نہیں ہے کہ میں یہاں ذکر کروں، لیکن افضل ترین اعمال میں سے نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ سے قریب ہونے میں سب سے جو بھی اعمال ہے اس میں سب سے قریب ہونے میں یہ عبادت آتی ہے۔ اس کی بھی تفصیل میں ابھی ذکر نہیں کروں گا کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے انسان بہت سارے اعمال انجام دیتا ہے نا، اس میں سب سے عظیم عمل ہے یہ، افضل بھی ہو گیا اور عظیم بھی ہو گیا، 2 ہو گیا۔ نمبر 3، اولاد کی جب تربیت کرے گا نا تو اس میں وہ ایک عبادت کون سی انجام دے گا معلوم ہے؟ دعوت خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اسی تربیت کا ایک حصہ دعوت ہے، ٹھیک ہے، تربیت کا ایک حصہ دعوت ہے، تو دعوت بہت بڑی عبادت ہے، یعنی اللہ کی طرف اس کو بلایا جائے گا۔ جب تربیت کرے گا تو عقیدہ میں سب سے پہلے دعوت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اسی طرح 5ویں چیز جاتی ہے، 4تھی چیز تعلیم۔ تربیت کا ایک حصہ کیا ہے؟ تعلیم، یاد رکھیے، تعلیم تربیت الگ نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے، تربیت کا ایک حصہ ہے تعلیم، صرف تعلیم دینا تربیت نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیں آپ۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں تعلیم دلا دیا تو تربیت ہو گئی، نہیں، تربیت کا ایک حصہ ہے تعلیم، جیسے دعوت ایک حصہ ہے ایسے ہی تعلیم بھی ایک حصہ ہے، تو تعلیم سکھانا یہ بھی بہت اہم عبادت ہے۔ 5ویں چیز النصح، خیر خواہی، جس کی آپ تربیت کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے خیر خواہی ہے تبھی تو تربیت کر رہے ہیں، النصح یہ بہت بڑی عبادت ہے، تو یہ بھی اس میں آ جاتی ہے۔ نمبر 6 الارشاد، ارشاد صرف رہنمائی کرنا، کبھی کبھی آپ صرف خیر خواہی کر رہے ہیں، کبھی کبھی رہنمائی کر رہے ہیں بچی کی رہنمائی کر رہے ہیں، تو اس کو الارشاد کہا گیا ہے۔ رہنمائی کرنا یہ خود ایک عبادت ہے، یہ خود ایک عبادت، اچھی چیز کی طرف رہنمائی جب کریں گے۔ نمبر 7 عمل، خود آپ عمل کریں گے، خود کیا کریں گے؟ جب تربیت کا مرحلہ شروع ہوگا تو آپ عمل کریں گے، تو عمل خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ نمبر 8 اس کے بعد تربیت میں ایک مرحلہ آتا ہے آپ کو خود اس کا آئیڈیل اور نمونہ بننا، تو آپ خود ایک اچھے آئیڈیل نمونہ بنیں گے تو تربیت کا مرحلہ پورا ہوگا۔ تو اچھا نمونہ اور آئیڈیل بننا اولاد کے لیے خود کا، کیونکہ یاد رکھیں اگر آپ جیسے ہوتے ہیں اولاد بھی ویسے ہی ہوتی ہے، یہ عام قاعدہ ہے، آپ جیسے ہوتے ہیں اولاد بھی ویسے ہوتی ہے، سب کچھ گفتگو سے لے کر چال ڈھال سے لے کر عبادت تک، محبت، نفرت، جذبات، احساسات، سب کچھ اولاد کس سے سیکھتی ہے؟ ماں یا باپ سے۔ مجھے تو حیرت ہوئی، ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک والد اپنے بچے کو لے کر آئے نماز پڑھنے کے لیے، نماز میں جب وہ بیٹھے نماز پڑھنے کے لیے تو تشہد میں بیٹھے، بچہ بھی باپ کو دیکھ رہا ہے کہ والد صاحب کیا کر رہے ہیں، اب جب دیکھ رہا ہے تو والد صاحب کو آ گئی جمائی، ہاں، تو
بچہ کیا کر رہا ہے؟ وہ سوچتا ہے یہ بھی ایک حصہ ہے نماز کا، وہ بھی جمائی لے رہا ہے. ان کو آ گئی کھانسی، میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ بھی کھانس رہا ہے، اور سنجیدگی کے ساتھ بالکل سنجیدہ سیریس ہو کر وہ کیا سوچتا ہے کہ میرے والد جو کر رہے ہیں یہی ہے حقیقت. اس لیے علماء نے کہا کہ بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ قیامت کے دن ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ قیامت کے دن جو جتنا دھوکے باز ہوگا نا، اس کے پیچھے والے حصے میں سرین کے پاس جھنڈا لگایا جائے گا. ٹھیک ہے، کس لیے؟ کہ دنیا والوں کو، مخلوق کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ دنیا میں دھوکہ کیا کرتا تھا، دھوکہ دیتا تھا یہ. اور کہتے ہیں یہ جھنڈا جو لگے گا، علم جو لگے گا، یہ دھوکے کے حساب سے ہوگا. جتنا جیسا جس کا دھوکہ ہوگا ویسے ہی وہ جھنڈا اس کا لگایا جائے گا. کچھ علماء نے یہ بات یہاں پہ کہی ہے کہ سب سے بڑا جھنڈا اس کا ہوگا، اس ماں باپ کا ہوگا جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر کے ان کے ساتھ دھوکہ کیا. کائنات میں سب سے بڑا دھوکہ اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ کرتا ہے تو وہ ماں باپ ہے جو اپنے بچوں کی تربیت نہ کر کے ان کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. سب سے بڑا جھنڈا ہوگا یہ، کچھ علماء نے کہا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات ہے جو میں بتا دیا. اور نبی اور آخری چیز جو تربیت کے اندر ہے وہ یہ کہ جب آپ کسی کی تربیت جب کرتے ہیں، کسی کی یعنی اولاد کی، بچہ بچی کی، تو آپ اس کو اس کے لیے نفع بخش بنا رہے ہیں اور سماج اور معاشرے کے لیے نفع بخش بنا رہے ہیں. تو نفع متعدی جس کو شریعت میں کہا گیا ہے کہ نفع دوسروں تک پہنچے، یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ آپ اپنے حصے کا فائدہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اس پر بھی تربیت ہم نہیں کرتے کہ بیٹا آپ کے لیے تو اچھا ہے، لیکن آپ خود معاشرے کے لیے، سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے، خاندان کے لیے، فیملی کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، پوری دنیا کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، انسانیت کے لیے کتنا نفع بخش ہو سکتے ہیں. آپ کو ایک حدیث بتاؤں، بہت پیاری حدیث ہے، شاید آپ کی کلیجوں کو ٹھنڈک پہنچ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا کہ ایک آدمی ہے، راستے میں جا رہا ہے اور اسے راستے میں کانٹے دار ٹہنی دکھائی دی. بہت بار سنی ہے آپ نے حدیث. اس آدمی نے کیا کیا؟ وہ ٹہنی کو سائڈ میں کر دیا، ہٹا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ اس کی نعمت کی قدر کرتا ہے، اس کے اس عمل کی قدر کرتا ہے، اس کا اجر دیتا ہے. کیا اجر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو معاف کر دیا، اس کی مغفرت کر دی. علماء نے یہ کہا کہ اتنے چھوٹے سے عمل پر مغفرت کا پروانہ کیوں مل گیا ہے کہ گناہ معاف ہو گئے، اس کی مغفرت ہو گئی. غور کیا کبھی آپ نے؟ چھوٹا عمل ہے نا، یہ ٹہنی آپ نے سائڈ کر دی، چھوٹا عمل ہے نا، لیکن اس سے جو بات کہی گئی وہ یہ کہ یہ عمل اس وجہ سے مغفرت اس پر ہوئی ہے کہ اس کا جو فائدہ ہے نا، یہ اس کی اپنی ذات تک نہیں ہے، یہ نفع المتعدی، ہٹایا اپنے لیے ہے کہ مجھے کانٹا نہ چھپ جائے، کانٹے میں الجھ نہ جاؤں، یہ ہٹا دیا. لیکن چونکہ اس کے ہٹانے سے صرف اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس سے کئی لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے، جو بھی گزریں گے اس نقصان سے بچ جائیں گے. اس کو کہتے ہیں النفع المتعدی، وہ نفع جو متعدد ہو، یعنی آپ کی ذات سے بڑھ کر آگے بڑھ کر دوسروں تک پہنچتا ہو. گزرنے والے چھوٹے ہیں، گزرنے والے بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، خاتون ہیں، کوئی بھی ہے، سب بچ جائیں گے. تو یہ نفع متعدی کی وجہ سے مغفرت ہو جاتی ہے. تو جب آپ تربیت کر رہے ہیں بچوں کی تو آپ خود اس کے لیے اس کو نفع بخش بنا رہے ہیں کہ خود اپنے بھی فائدہ مند ہے تمہارے لیے اور سماج اور معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند. تو اپنی اولاد کو آپ کیا بنا رہے ہیں؟ نفع متعدی والا فرد بنا رہے ہیں، یعنی وہ نفع جو اس کی ذات سے بڑھ کر دوسروں تک پہنچتا ہے. تو یہ 9 عبادتیں اس تربیت کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. یاد رہے گی یہ بات. اب ہم جو ذکر کرنا چاہ رہے ہیں تربیت اولاد کو، ہم سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 سے لے کے 19 تک اس آیت کے حوالے سے ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں کیسے تربیت کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے 4 باتیں ذکر رکھیں گے، صرف 4 بات. پہلی بات ہم یہ دیکھیں گے کہ تربیت میں ہمارا ٹارگیٹ گول کیا ہوگا. تربیت جب ہم کرنے لگیں گے تو ہمارا ٹارگیٹ کیا ہوگا اس لقمان حکیم کی نصیحت کی روشنی میں. پھر ہم ذکر کریں گے کہ تربیت میں ہمارا اسلوب، اسٹائل کیا ہوگا، کیسے تربیت کرنا ہے. تیسرا ہمارا یہ ہوگا کہ لقمان حکیم کی تربیت کے اندر کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں. اور چوتھی چیز ہم سیکھیں گے کہ تربیت کے اصول کیا ہے، کس بنیادوں پر ہم تربیت کریں. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز آپ دیکھیں، پہلے آپ لقمان حکیم کی وہ نصیحت دیکھ لیں، اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں. لقمان حکیم نے نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا ہے؟ قرآن حکیم کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا. اس
اس چیز کو بھی یاد کرو کہ جب کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا. تو یہاں دو کردار ہیں, ایک باپ کا کردار نظر آ رہا ہے اور ایک بچے کا کردار نظر آ رہا ہے. تو فرمایا وہ یعیدہ, اور وہ نصیحت کر رہے تھے. وعد کس کو کہتے ہیں؟ وعد ایسی باتیں کی جائے کہ جس سے دل نرم ہو, دل کے اندر رقت پیدا ہو, اور انسان کا دل فانی چیزوں سے ہٹ کر لا فانی چیز کی طرف جائے. اس کو وعظ کہتے ہیں. بات سمجھ میں؟ وہ یعیدہ جو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وہ نصیحت کر رہے تھے اپنے بچے کو. تو پہلا ہمیں سیکھ یہ ملی کہ بچوں سے وہ بات کی جائے کہ جس سے اس کا دل رقت کی طرف آئے, نرم ہو, اور نرم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا میلان جو ہے وہ فانی چیز کی طرف سے ہٹ کر لا فانی چیز کی طرف, یعنی آخرت کی طرف جائے, اللہ کی طرف جائے. اس کو وعظ کہا جاتا ہے. واعظ کی مجلس لگی, واعظ کی مجلس میں یہ باتیں ہوتی ہیں. واعظ کی مجلس میں ہنسی اور مذاق نہیں ہوتا. واعظ کی مجلس میں لطیفے اور چٹکلے نہیں سنائے جاتے. واعظ کی مجلس سے تو وہ ہوتی ہے جس میں انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. واعظ کی مجلس سے تو وہ ہوتی ہے جس میں انسان کا دل نرم ہو. واعظ کی محفلیں وہ ہوتی ہیں جس میں انسان کے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت بیٹھے. آپ تو واعظ کی مجلسوں میں ہنسی مذاق, چٹکلے, کہانیاں, قصے, انسان کا دل تو اس سے سخت ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے. تو بچے سے جب بات کی جائے گی تو اس کو وعظ کے انداز میں بات کی جائے گی. ٹھیک ہے. پھر فرمایا یا بنیا, اے میرے پیارے بچے, لا تشرک باللہ, تو اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. کتنا چھوٹا بچہ تھا نا, یا بنیا کا ہے, چھوٹا بچہ ہے, پیارے بچے. تو بتایا جا رہا ہے کہ بچے کو جب پکارا جائے گا, بلایا جائے گا, تو میرے بیٹے, میرے بچے, جو بھی پیارا الفاظ ہوں گے وہ اس سے پکارا جائے گا. اس پیار بھرے انداز سے بچے آپ کے دوست بنتے ہیں. آج بہت سارے پیرنٹس کے بچے جو ہیں ان سے ملتے نہیں, ان سے بات نہیں کرتے, اور باہر دوستوں سے ان کا یارانہ بہت زیادہ ہے. باہر دوستوں سے اپنی ساری باتیں شیئر کرتے. کیوں ہے ایسا اس لیے کہ وہ جو چیز ان کو چاہیے, جو محبت, پیار جو ماں باپ سے ان کو چاہیے وہ نہیں ملی ہوتی ہے, نفسیاتی اعتبار سے وہ نہیں ملی ہوتی, اور وہ دوست کی طرف سے مل رہی ہوتی ہے. اس لیے ان کی بات زیادہ مانتا ہے, ماں باپ کی بات نہیں. آگے شکایت کرتے نا, بات ہی نہیں مانتا. آپ نے کب اس سے اچھی سے بات کی ہے؟ ہاں, یہ بات. یا بنیا, اے پیارے بچے, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ہم تربیت کی ابتدا کہاں سے شروع کریں گے؟ توحید سے. کہاں سے شروع کریں گے؟ توحید. شرک سے منع کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ فطری اعتبار سے بچے کے اندر کیا ہے؟ توحید ہے. عقیدہ توحید فطری اعتبار سے اللہ نے ڈالا ہے, بائی ڈیفالٹ ہے. باہر سے کون سی چیز آنے والی ہے؟ شرک آنے والی. شرک باہر کا نظام ہے, اندر کا نظام نہیں ہے. یہ آپ غور کریں. انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے کیا رکھی ہے؟ التوحید. یہ اندر کا نظام ہے, ٹھیک ہے. اور باہر سے جو نظام ڈیولپ ہو کر اندر آئے گا وہ کیا ہے؟ شرک. اس لیے کہا تم شرک مت کرنا. تو پہلے عقیدے کی اصلاح ہوگی. کس کی اصلاح ہوگی؟ عقیدے کی. اب اس میں وہ ساری باتیں آ گئی, وہ ساری اصولیات آ گئی ہیں, ایمانیات, ارکان اسلام, ارکان ایمان اور عقیدے کی جتنی باتیں سب اس کے اندر داخل ہیں, سب اس کے اندر داخل ہے. پہلے عقیدہ ٹھیک کیا جائے. فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے. کہا شرک سے بچنا, شرک بہت بڑا ظلم ہے. آپ نے بتائیے اپنی زبان سے اپنے بچے کو, چاہے ماں ہو, ہماری مائیں بہنیں بیٹی ہوں, اور چاہے باپ ہو, کبھی اس کو کہا ہے میرے پیارے بچے شرک مت کرنا, شرک بہت بڑا ظلم ہے؟ آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہے, علماء کی زبان سے نہیں. آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہے, علماء کی زبان سے نہیں. میرے باپ نے مجھے کہا, میری ماں نے کہا ہے, وہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے, آخری سانس تک وہ رہتا ہے. اس لیے بتایا گیا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. کتنا اہم چیز ہے شرک سے بچنا, کہ باپ جو ہے وصیت کرتے ہوئے بیٹے کو کیا کہہ رہا ہے, اس سے بچنا. بس بہت ساری نصیحتیں بعد میں کی, پہلے کیا ہے؟ شرک سے بچنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری نصیحت کیا کی؟ دوسری آیت نمبر 14 پر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے تعلق سے وصیت کی ہے, نصیحت کی ہے.
اس میں پھر بیچ میں کیا ذکر کیا؟ حملته امه کرها حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين، کہ اس بچے کی جو ماں، اچھا والدین میں ایک کردار کیا ہے؟ ماں کا ہے. ماں کی اہمیت بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں وہ ہستی ہے کہ جو اس بچے کو اٹھائے رکھتی ہے. حمل مانے اٹھانا، اٹھائے رکھتی ہے. وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری. کیسے اٹھاتی ہے؟ خود کمزور ہو گئی ہے، خود کمزور ہو گئی ہے، پھر کمزوری کی وجہ سے ایک بوجھ اس کا پر آئے، وہ ایک کمزوری ہے. جو غذا وہ کھاتی ہے اس غذا کا زیادہ تر حصہ وہ بچہ لے لیتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس بچے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں وہ نہیں کھاتی، پرہیز کرتی ہے نا، ہے کہ نہیں بات ایسی؟ پرہیز کرتی ہے. نیند برابر نہیں لے پاتی بچے کی وجہ سے، سو برابر نہیں پاتی، کھانا برابر، کام برابر نہیں کر پاتی. فرمایا حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين، اور پھر دودھ چھڑاتی ہے پورا 2 سال. 2 سال میں پھر وہ پورا اس کی جگر کا خون پیتا ہے وہ بچہ دودھ کی شکل میں. تو یہ ماں کا کردار ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کی تکلیف کا ذکر اس طرح نہیں کیا جس طرح سے ماں کی تکلیف کا ذکر کیا، ماں کا مقام. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف امت کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی تھی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور یہ کہ ماں جو ہستی ہے اس کا ذکر کیا ہے. تو والدین کے ساتھ ہم نے کیا کیے؟ بچوں کو نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے، ٹھیک ہے. انشکر لی، ایک تو یہ نصیحت کی ہے کسی میرا شکر گزار بننا یعنی اللہ کا، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا شکر گزار بننا. آپ کے وجود کا وجود دینے والا اللہ ہے، اس کی شکر گزاری کرنا، اور اس وجود دینے کے لیے جس کو ذریعہ بنایا ماں اور باپ اس کی شکر گزاری کرنا. الی المصیر، پھر فرمایا تم میری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے. پھر فرمایا کہ اگر یہ ماں باپ تمہیں اگر شرک پر ابھاریں، شرک پر دباؤ ڈالیں جس کا علم تمہیں نہیں ہے تو تم ان کی بات نہیں ماننا. گویا یہ بتایا گیا ہے کہ خالق کی معصیت میں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی. یعنی کوئی اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے تو ماں باپ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی، مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی. پھر فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ہاں ماں باپ پھر بھی وہ تمہارے ہیں، شرک کا حکم دے رہے اس میں آپ کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن آپ ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں بہت بہترین سلوک کرو گے. وصاحبہما فی الدنیا معروفا. تو ابھی اس میں بچوں کو بھی ایک نصیحت جا رہی ہے، لیکن والدین کیسے تربیت کریں گے وہ ایک بات جا رہی ہے. تو یہ دوسری نصیحت لقمان حکیم نے کیا کی ہے؟ والدین کی اطاعت کرنا ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور اس کا شکر گزاری کرنا ہے. اب مجھے بتائیے، میں اولاد سے پوچھوں گا، کبھی اپنی زبان سے اپنی ماں کو آپ نے تھینکس بولا؟ کبھی آپ اپنی زبان سے اپنے والد کو تھینکس بولا؟ ابو جان آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا. یہ ہے شکر گزاری. شکر گزاری سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ زبان سے. آپ کے دل میں ہوگی، اس سے منع نہیں ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن شکر گزاری زبان پر آنا چاہیے. باپ بھی یہ چاہتا ہے، یہ نفسیات بتائی گئی ہے باپ اور ماں کی، کہ وہ چاہتے ہیں کہ بچے ہماری شکر گزاری کریں، شکر گزاری کریں. اس لیے جو لوگ اگر اپنے ماں باپ کی شکر گزاری نہیں کر سکے تو آج کر لیں اگر موجود ہیں، اور نہیں ہے تو ان کے لیے دعائیں کریں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ بھی ایک شکر گزاری کا انداز ہے جو رب نے سکھایا ہے بچوں کو. رب نے سکھایا کہ تم ان کا حق نہیں ادا کر سکتے، اتنا نہیں ادا کر سکتے کہ تم ان کے لیے اپنی زبان میں دعا بھی نہیں کر سکتے ہو، کہ جو دعا تم کرو گے نا وہ ان کا حق نہیں ہوگا. اس لیے دعا بھی ہم سکھا کے دے رہے ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر اسی طرح رحم فرما جس طرح سے انہوں نے چھوٹے میں مجھ پر رحم فرمایا ہے. معلوم بہت کچھ کر سکتے تھے آپ کے ساتھ، لیکن کس طرح سے پالا پوسا ہے تو وہ جانتا ہے جو ماں باپ بن گیا ہے. ہاں وہ جانتا ہے کس طرح سے پالتے. بہرحال یہ دوسری نصیحت کیا کی؟ اطاعت والدین کرنا. اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد نصیحت کرتے ہوئے جو کہہ رہے ہیں وہ غور سے سنیے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. فرمایا دیکھیے ان لوگوں کا راستہ اختیار کرنا جو اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو، ان لوگوں کے راستے پر چلنا جو اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے. اس سے بتایا تمام ان لوگوں کو کہ فرینڈ شپ نہیں رکھنا جو اللہ کی طرف نہیں جھکے ہوئے. اس میں تعلیم ہے کس چیز کی؟ منہج سلف سکھانا. کیا سکھانا؟ منہج سلف. عقیدے کے بعد
والدین کی اطاعت کے بعد کیا سکھانا؟ منہج سلف سکھانا بچوں کو. کیوں؟ سب سے زیادہ اللہ کی طرف کون لوگ تھے جو جھکے ہوئے تھے؟ صحابہ کرام. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے یہ کہا ہے سبیل من انابا میں کون لوگ شامل ہیں؟ صحابہ کرام شامل ہیں. ان کا منہج، ان کی سیرت پڑھانا ان کو سب سے پہلے وہی آتے ہیں، اس کے بعد سارے لوگ آئیں گے. سبیل من انابا الیہ. تو اس طرح سے ترتیب میں یہ ہے. اس سے یہ تربیت ملی کہ انسان کو، بچے کو سکھانا کہ وہ حق کی ہی پیچھے چلے اور اہل حق کا ساتھ دیں. واتبع سبیل من اناب الیہ کا بنائیے. ٹھیک ہے. چوتھی بات، اب یہ غور سے سنیے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. فرمایا یا بنیا، دوسری مرتبہ آیا یا بنیا، اے میرے پیارے بچے دیکھو ذرا، ان تکو مثقال حبۃ من خردل. سنو، دیکھیے ایک دانہ ہے وہ رائی کا ایک دانہ ہے، وہ رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی چیز ہے، فتکن، اور وہ چیز کہاں پر ہے؟ فی صخرۃ، کسی چٹان پر ہے. او فی السماوات، وہی رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز آسمان میں کہیں ہے. او فی الارض، یا پھر کسی زمین میں پڑی ہوئی. تین چیزوں کا ذکر کیا. کسی چٹان پر ہے، آسمانوں میں کہیں ہے، زمین میں کہیں ہے. اور وہ اس کی سائز کتنا ہے، اس کا حجم کتنا ہے؟ رائی کے دانے کے برابر ہے. بچوں کو دیکھو کیسے سمجھا رہے ہیں. یاد رکھنا، یأتی بہ اللہ اسے بھی لے کر آئے گا تمہارے ساتھ. کیا سکھایا جا رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کا مراقبہ، اللہ کی نگرانی کیسی ہے تمہارے اوپر. یہ بچوں کو ہم سکھاتے ہیں؟ نہیں سکھاتے ہیں. یہ نہیں سکھاتے ہم. کیا سکھاتے ہیں؟ بیٹا کھانا کھا لو نہیں تو کتا آ جائے گا. کون آ جائے گا؟ کتا بلی کا ڈر سکھا رہے ہیں. اللہ کا تقویٰ سکھائیے بچپن سے، کسی اور چیز کا ڈر نہیں. بیٹا کھانا کھائیے، کھانا نہیں کھائیں گے بیمار پڑیں گے، اللہ ناراض ہوگا، اللہ ناراض ہوں گے. بھوت آ جائے گا، شیر آ جائے گا، فلاں دیکھو تمہارا کھانا لے کے جائیں گے. اور کیا ڈرا دیں؟ ذرا آہستہ بولو، دیواروں کے کان ہیں. نہیں، غلط ہے، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، یہ عقیدے کے منافی ہے. آہستہ بولو، ناپ تول کر بولو، کیونکہ فرشتے لکھ رہے ہیں. یہ بتایا جائے بچوں کو. کیا بتایا جائے؟ فرشتے بیٹھے ہیں لکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. یہ جو تربیت ہوگی نا، یأتی بہ اللہ لے کر آئے گا. آپ کسی دنیا کے کسی کونے میں چھوڑ دیں گے، غلط سے غلط ماحول میں ڈال دیں گے. اگر آپ نے تربیت اس چیز پر کی ہے نا، وہ لڑکا بہک نہیں سکتا، وہ بچہ بہک نہیں سکتا، اس کو کوئی چیز گمراہ نہیں کر سکتی. یہ ہے. تو یہ مراقبہ انہوں نے سکھایا کہ اللہ کی نگرانی کیسی ہوتی ہے. فرمایا رائی کے دانے کے، تو بچوں کو معلوم ہے رائی کا دانہ کتنا باریک ہوتا ہے. آسمانوں میں کہیں ہوگا، زمین میں کہیں ہوگا، اور کسی چٹان پر چلا جائے گا، پھر بھی اللہ اس کو لے کر آئے گا. تو وہ سوچ کے بات بولے گا، سوچ کے کوئی عمل کرے گا. تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرے گا، دوستوں کے ساتھ بھی گناہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نصیحت کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ یا بنیا. کتنی مرتبہ آیا ہے ابھی؟ اے میرے بچے. کتنی مرتبہ آیا؟ ہر بار نصیحت کرتے ہوئے کیا؟ میرے پیارے بچے، میرے پیارے بیٹے. ہر بار اس کی نفسیات الگ ہے، اس کا اثر الگ ہے. تو فرمایا اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرنا. کیا کرنا؟ صلاۃ قائم کرنا. چھوٹا ہے بچہ ابھی، صلاۃ قائم کرنا. بولتے رہو بچوں کو، بھلے نماز کے لیے نہ آ رہا ہو، بھلے آپ نماز کے لیے نہ لا رہے ہو، بھلے وہ ابھی آنے کی کنڈیشن میں نہ ہو، بھلے وہ مسجد کے آداب نہ جانتے ہو. اقیم الصلاۃ، بچے نماز قائم کرنا، بچے نماز قائم کرنا. پھر فرمایا چھٹی نصیحت، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا حکم دیتے رہنا، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے رہنا. چھوٹے بچے کو بتایا جائے بھلائی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا. یہ تربیت. پھر کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو کچھ بھی تمہیں مصیبت پہنچے صبر کرنا، ڈٹے رہنا. اچھا ایک چیز غور کرنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، برائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کے فوراً بعد صبر کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ ہاں غور کرنے کی لیے، کیونکہ یہ کام، اس میں مصیبتیں آنی ہی آنی ہے. بھلائی کا حکم دو گے تو وہاں سے جو ریئیکشن آئے گا وہ آپ کے
خلاف آئے گا. برائی سے روکو گے, وہاں سے جو ریئیکشن آئے گا وہ آپ کے خلاف آئے گا. دعوت کا کام اور الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا کام آپ شروع کرو گے تو آپ کے سامنے پھولوں کی سیج نہیں بچھائی جائے گی, کانٹوں بھرے راستے ہوں گے. تو اس لیے کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, اس کام کو جاری رکھنا اور صبر کرتے رہنا. لیکن آگے کیا فرمایا سنیے, ان ذالک من عزم الامور, یہ بہت ہمت کا کام ہے. دیکھیں اب ہمت بڑھا رہا بچے کی کیا بڑھا رہے ہیں, ہمت. یہ کام کرنا, صبر کرنا, اور یہ ہمت کا کام ہے, تم کر سکتے ہو. یو کین ڈو, کیا بولتے ہیں لوگ, یو کین ڈو, تم کر سکتے ہو. ان ذالک, قرآن کیا کہتا ہے اس کو, ان ذالک من عزم الامور, بہت ہمت کا کام ہے. چھوٹے سے بچے کو بتایا تو پرسنالٹی ایسے ڈیولپ ہوتی ہے نا. یہ کتنی نصیحت ہوگی, 7ویں نصیحت. 8ویں نصیحت, ولا تصعر خدک للناس, اے بچے تو اپنے گالوں کو پھلانا نہیں لوگوں کے سامنے. کیا بتایا جا رہا ہے, یہ کبر, تکبر سے اور لوگوں کو کمتر سمجھنے سے روکا جا رہا ہے. کہ بچے تم اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا, لوگوں کا یہ نہیں سمجھ. جب انسان بڑا سمجھتا ہے, گال پھلا کے چل رہا ہے, ہاں میں ہوں, تو وہ لگا ولا تصعر خدک للناس, ہے نا. جس گال پر آپ اپنے بچے کے ہاتھ پھیر کر اس کو پیار کرتے ہیں, یہ بھی بتائیے ولا تصعر خدک للناس, کہ بچے کے لیے بچے تم اپنے گال لوگوں کے سامنے پھلانا نہیں, یعنی لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا. یہ نفرت دلائی جا رہی ہے کبر اور غرور سے, اور اسی طرح جو ہے لوگوں کو حقیر سمجھنے سے. پھر 9ویں نصیحت کیا کی, ولا تمشی فی الارض مرحا, اور زمین پر جب چلنا تو اترا کر مت چلنا. کیا معنی اس کا, یہ ہے کہ اپنے آپ کو اترانے میں نہ لے جانا, اور اسی طرح فخر اور غرور مت کرنا, فخر مت کرنا, یعنی خود پسندی میں ہوں, تو اترا کر مت چلنا. ولا تمشی فی الارض مرحا. پھر آگے فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. اب دیکھیے اس سے منع کیا تو دنیا نہیں دکھائی. ہم لوگ نصیحت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں بچے کو, ایسا مت کرو, دیکھو انکل کیا کہیں گے, دیکھو انکل بولیں گے کتنا خراب بچہ ہے. کیا کہتے ہیں انکل, کیا بولیں گے کتنا خراب بچہ ہے, دیکھو وہ برا بلائیں گے, یہ مت کام کرو, ایسا مت کرو. نہیں, قرآن کے خلاف ہے, قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے, تربیت کے منافی ہے یہ کبھی نہیں بتانا. کیا فرمایا, ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا, اللہ اترانے والے کو اور شیخی وغار کو, خود پسند کو پسند نہیں کرتا. اس کو معلوم ہے کہ میرے رب کی یہ پسند نہیں ہے, اس لیے میں یہ نہیں کروں گا. اس لیے نہیں کہ لوگوں کی پسند نہیں ہے, اس لیے نہیں کہ لوگوں کو ناپسند نہیں ہے, اس لیے کرنا ہے کہ یہ اللہ کو پسند ہے. یہ ہے تربیت, یہ بتایا گیا بچوں. تو ساری زندگی برائی سے اس لیے رکے تھے کہ لوگوں کو پسند نہیں ہے نا, لوگ اچھا نہیں کہیں گے. یہ کون سا تقویٰ ہے؟ آپ کبھی کبھی غور کیجیے کہ یہ برائی میں کیوں نہیں کرتا ہوں, کیا رہ جائے گی عزت میری سماج میں. یہ حیا ہے کہ کیا عزت رہ جائے گی اللہ کے آمد. یہ مقام ہے, ایمان کا ایک مقام ہے. اللہ سے حیا آنے لگے انسان, اللہ سے. اور جب یہ حیا آتی نا تو انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. اس کے بعد 10ویں کیا کی, ان وقصد فی مشیک, بیٹا دیکھو جب چلنا تو بہت میانہ روی سے چلنا. اپنی چال میں کیا ہے, میانہ روی اختیار کرنا. اس سے بتایا جا رہا ہے کہ وقار ہو, وقار ہو, اچھے اخلاق کے ساتھ چلنا. بہت دب کے نہیں کہ دبے ہیں سب سے, نہیں دبنا. بہت اکڑے ہوئے ہیں کہ اکڑے ہوئے, نہیں, میانہ روی سے. کتنے چھوٹے بچے کو نصیحت کیا کسی نے کبھی, وقصد فی مشیک, میانہ روی سے چلنا. وقار ہو, ایک اچھا اخلاق ہو, ایک اچھی آپ کے اندر روب دبدبا. اس کے بعد فرمایا وغضض من صوتک, اپنی آواز کو پست رکھنا, یعنی لوگوں سے بات کرتے وقت بہت تیز آواز سے بات نہیں کرنا, بلند آواز سے بات نہیں کرنا. بلند آواز سے بات وہ کرتا ہے جن کے پاس کچھ ہوتا نہیں, جن کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ بڑے ہی نرمی سے بات کرتے ہیں. جن کے پاس نہیں ہوتا وہ چیختے ہیں, چلاتے ہیں, ہے نا. اب یہ ڈبہ ہے, اس کو بجاؤ, کیسی آواز آئی ہے, یہ ڈبہ خالی کر دو, پھر بجاؤ, کیسی آواز آئی. ٹھوس چیز کی آواز الگ ہوتی ہے اور خالی والی چیز کے نا. ڈھول کے پول, یعنی ڈھول بجاؤ تو بہت آواز کرتا ہے, اور ڈھول میں کچھ رہے گا تو آواز نہیں کرے گا. معنی اس کا یہ کہ آپ علم, بردباری اور متانت سے بھرے ہوئے ہوں تو آپ نرم سی بات کریں, ٹھیک ہے. وغضض من صوتک, یہ بتایا گیا.
تو یہ فرمایا. پھر اس کے بعد پھر وہی ذکر ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. دیکھیے دنیا میں سب سے ناپسندیدہ آواز کس کی ہے؟ وہ ہے لصوت الحمیر، گدھے کی آواز. گدھے کی طرح آواز نہیں نکالو، یہ بتایا جا رہا ہے. تو یہ بتایا گیا کہ بات کرنے میں بھی اعتدال ہو اور بات کرنے کا جو ادب ہے وہ بھی سیکھو. تو اس طرح سے انہوں نے کل کیا نصیحت ذکر کی ہے؟ 11 نصیحت کی. تو ہمارا یہ حصہ بھی پورا ہو گیا. ہمارے ٹارگیٹ یہی ہونے چاہیے. سب سے پہلے توحید ہو، اطاعت والدین، والدین کی شکر گزاری، والدین کی فرما برداری. دوسرا اہل حق کا ساتھ، اہل حق کو پسند کرنا، ان کے ساتھ رہنا، اس سے فرینڈشپ کرنا. دوسرا اللہ کی مراقبت، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی وہ سکھانا. 5ویں نمبر پر صلاۃ قائم کرنا. 6 نمبر پر بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. ٹھیک ہے. 7ویں نمبر پر صبر کا مظاہرہ کرنا، اس میں صبر کی ضرورت پڑتی ہے. 8ویں نمبر پر کبر اور لوگوں کو حقیر سمجھنے سے دور رہنا. 9 نمبر پر اپنے آپ کو خود سمجھنا نہیں، فخر اور مباحات یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. 10ویں نمبر پر وقار اور سنجیدگی کے ساتھ رہنا. اور 8ویں نمبر پر بولنا کیسا ہے وہ بتایا گیا کہ نرم آواز میں اور میانہ روی کے ساتھ بولنا اور سادے گفتگو کے آداب کو سمجھنا. یہ ایک حصہ پورا ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ تربیت کے اسلوب ہم جب اختیار کریں گے تو جو کچھ باتیں بیچ میں بتاتی گئی ہیں، لیکن میں پوائنٹ کی شکل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا اسلوب کیا ہوگا؟ آپ بچوں سے بات کرنے میں تلطف، بہت ہی نرمی بات ہوگی، کیونکہ یا بنیا کہہ کر انہوں نے نصیحت شروع کی. اب ہم نصیحت کرتے ہیں اچھی بات پہ بھی ایک دم سے ڈانٹ کر بات کرتے نہیں. ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت اچھا واقعہ ہے، شاید آپ کو فائدہ ہو. ایک بچہ اسکول گیا پڑھنے کے لیے، اور اسکول میں کیا ہوا، اس کی قلم کسی نے لے لی، پینسل کسی نے لے لی. گھر پہ آیا، اب ڈر کے مارے بول نہیں رہا ہے کہ قلم کسی نے پینسل لے لی. بہرحال معلوم پڑا کہ پینسل لے لی ہے. تو ماں نے کیا کہا؟ پینسل کی حفاظت نہیں کرتے ہو، ہاں اپنی چیزیں صحیح سے رکھتے نہیں ہو، ہاں آئندہ خیال رکھنا اور پینسل سنبھال کے رکھنا، کسی کو لینے نہیں دینا، کوئی مانگے تو دینا نہیں. بچہ اب سنا، اب اس کے اندر کیا کون سی فیلنگ آ رہی ہے؟ نیگیٹو فیلنگ آ رہی ہے. پینسل کسی کو دینا نہیں، پینسل کسی کو دینا نہیں. اور کبھی کوئی غلط کرے تو اس کو ایسی چلا کے بولنے کا، ہو گئی غلط گم ہو گئی تو ایسی چلا کے بولنے کا، ایسی اس کو ڈانٹنے کا، جیسے یہ میری ماں نے مجھے ڈانٹا، میرے باپ نے ڈانٹا. سیکھ لیا اس نے. اب آپ کو اچھے سے بات کرو بیٹا، یہ کرتے نہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ آپ نے بول دیا ٹھیک ہے، لیکن میں نے دیکھ لیا آپ نے کیا کیا. اب اس کا دوسرا واقعہ سنیں. وہی بچہ ہے، گیا اسکول، ایک پینسل کسی نے لے لی، واپس آیا، پینسل گم ہو گئی، کسی نے لے لی. کوئی بات نہیں بیٹا، ماں کیا کری؟ کوئی بات نہیں بیٹا، پینسل کسی کو ضرورت ہوگی نہیں ہوگی، بیچارے کے پاس لے لیا. اچھا ہاں، ایک کام کرو، اگلی بار سے آپ کیا کرنا، اب میں تم کو 2 پینسل دیتی ہوں. کتنی پینسل دیتی ہوں؟ 2 پینسل. ایک پینسل تو اپنے پاس رکھو، حفاظت کرو اس کی، اور دوسری پینسل کیا ہے، کبھی دیکھنا کسی بچے کے پاس پینسل نہیں ہے تو اس کو کیا کرنا، دے دینا، بولنا یہ پینسل یوز کیجیے. مانگ رہا ہے تو آپ اپنی وہ پینسل دے دینا، اور نہیں مانگ رہا، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے پاس پینسل نہیں ہے اور اس کو ابھی ٹیچر ڈانٹیں گے، کچھ بولیں گے، اس کو دے دینا، بولنا کام کر کے دے دیں. اور واقعے میں اس طرح کی بات کی، اس کو قلم الحسنات کہا، نیکی کا قلم. کیا؟ قلم الحسنات، نیکی والا قلم. ایک میرے استعمال والا ہے، ایک نیکی کرنے والے ہے. اب ہو گیا، آپ نے تربیت کر دی اس کی، آپ نے کیا کر دی، اس کی تربیت کر دی. اچھا، کوئی چیز اگر کوئی غلط کسی سے ہو جائے تو ڈانٹنا نہیں، کوئی بات نہیں بیٹا، ہو جاتا ہے کبھی، ہاں صحیح ہے. دوسری بات کیا ہے، نیکی کرنا چاہیے. کسی کے پاس نہیں ہے تو مجبور ہے بیچارہ، تو 2 چیزیں ہر چیز 2 رکھنا چاہیے. کسی کو ضرورت پڑ جائے تو دے دینا چاہیے. اب آپ نے تربیت کر دی اسے. اب دیکھیے، اب اس کے اندر کون سی فیلنگ آ رہی ہے؟ پازیٹیو فیلنگ آ رہی ہے، اچھے کام کرنے کی فیلنگ آ رہی ہے، نیگیٹو فیلنگ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. تو یہ بتایا التلطف فی الخطاب. جب آپ بچوں کی تربیت کریں گے تو زیادہ تر کیس میں، یاد رکھیں، زیادہ تر کیس میں آپ کیا کریں گے، نرمی کا، یا بنیا، اے پیارے بچے. دوسری چیز، جو بات بولیں گے بالکل واضح بولیں گے، صاف ستھری بولیں گے. گھما پھرا کے بات نہیں کرنا بچوں سے، گھما پھرا کے بات، بالکل سہل عبارت میں بات کریں گے. اس کو جو بات بولنا ہے بالکل کلیئر کر بولیں گے، صاف ستھری آسان لفظوں میں بولیں گے. نمبر 3، نصیحت کرنے میں اسٹیپ اپنائیں گے. ایک ہی دن سب کچھ سکھا دینے کا نہیں، پہلے عقیدہ سکھائیے، وہ سمجھ جائے، پھر دوسری چیز، جیسے یہ ترتیب ہے
یہ لقمان حکیم کی جو نصیحت ہے یہ سب ترتیب ہے، ٹھیک ہے، یہ پوری ترتیب ہے، پہلے عقیدہ سکھایا، پھر مراقبہ سکھایا، پھر والدین یہ سکھایا، ادھر ہی چلو۔ نمبر 4 غور سے سنیے، آپ اس کو ایسے لاجک دیں گے جو اس کو قانع کر دے، یعنی اس کو اطمینان دلا دے، ایسی تعویل پیش کریں۔ جیسے کہ جگہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لقمان علیہ السلام نے کبھی کہا ان الشرک لظلم عظیم، ہاں کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، تو یہ اس کو کیا کرے گا، اس کو مطمئن کر دے گا یہ ظلم ہے، اس لیے اس کو نہیں کرنا ہے نا، یہ ظلم ہے اور یہ خالق کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ چوتھی چیز۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ نصیحت میں بالکل صرف خیر خواہی کا، آپ کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہونا چاہیے، اس سے کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہونا چاہیے۔ کیا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بچہ میرا یہ کام کرے گا اس کو نصیحت کر رہے گا، یہ کام میرا کر دے گا، نہیں، یہ سب لوگ آپ کے اندر خالص خیر خواہی ہونا چاہیے۔ بچوں کو کام کرانے کے لیے بھی بہت ساری نصیحتیں ماں باپ کرتے ہیں، یہ نہیں کریں۔ یاد رکھیں ماں باپ کی جو اندر کی فیلنگ ہے، اندر کی نیت ہے، وہ منتقل ہوتی ہے بچوں پر۔ ہاں یاد رکھیے، اپنے بچوں میں کوئی برائی دیکھیں گے تو پہلے اپنے اندر جھانک کے دیکھنا یہ میرے اندر ہے، تو اس لیے کہا گیا ہے التجرد فی النصیحہ، خیر خواہی میں بالکل صاف رہنا ہے آپ کو۔ اس کے بعد چھٹی چیز، آپ بچوں کو نصیحت کرتے وقت رکاوٹیں بھی بتائیں گے اور اس کا حل بھی بتائیں گے کہ یہ رکاوٹ ہے، یہ دشواریاں ہیں، اور اس کے حل بھی بتائیں گے، جیسے کہ لقمان حکیم نے یہ بات بتائی، اس کا ذکر آ چکا۔ اسی طرح ساتویں چیز، بچوں کو نصیحت کرتے وقت کیا کریں گے، جو پیغام آپ دینا چاہتے ہیں، تربیت کرنا چاہتے ہیں، اس کو صورتوں سے واضح کریں گے، شکلوں سے اور یا پھر مثالوں سے۔ آپ نے دیکھا مثال کیسی تھی، ایک چیز ہے رائی کے دانے کے برابر ہے، بچہ تو رہتا تو دیکھتا ہوا نا، گھر میں مسالے ہیں تو اس میں رائی کے دانے بھی ہیں، تو کچھ صورتیں اسی ذریعے، کچھ امیجز کے ذریعے یا کچھ مثالوں کے ذریعے آپ کیا کریں گے، ان کو بتائیں گے، یہ بتایا گیا۔ اسی طرح ان کے سامنے جو اسلوب رکھیں گے، جو نمونہ، جو پیٹرن دیں گے، وہ پیٹرن بھی ایسا ہو کہ اس پر وہ قیاس کر سکے، یہاں ایسا تو ایسا، اس کا پیٹرن جو آپ دیں گے نا، وہ اس کو مطلب وہ ناپ سکتا ہو، یہ معلوم ہوا۔ اب ایسی مثال لا کے دے رہے، وہ جوڑ ہی نہیں پا رہا ہے، ہاں تو ہوگا، چلے گا کام نہیں چلے گا، تو بتایا کہ وہ ایسا پیٹرن اس کو دے جس سے وہ خود میزر کر سکے، خود ناپ سکے کہ ہاں ایسا ایسا، سمجھ میں آئے نا اس کو۔ اس کے بعد جو ہے نویں چیز، اس کو تمیز سکھائیں گے، عقل کی بنا پر وہ بات کریں گے جو حق اور باطل میں خود فرق کرے، جیسے ہم نے بتایا کہ کچھ باتیں اس میں ایسی ہیں جو عقل اس میں تمیز کرتی ہے، تو یہ چیز ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے ہمارا جو چوتھا حصہ ہے وہ کہہ کر بات ختم کریں گے، وقت بھی زیادہ ہو گیا۔ اب تربیت کے جو اصول ہیں جو اپنانا ہے ہمیں، وہ میں سیرت رسول کی روشنی میں کہہ کر بات، 3 واقعہ ہے، 3 واقعے سے اس بات کو ختم کر دیں گے۔ اس کو میں نام دیا ہوں مثلثۃ اصول التربیہ، تربیت کا ٹرائنگل ہے۔ کیا ہے یہ ٹرائنگل کس کو بولتے ہیں، تیکونا ہے نا، مثلث اردو والے اس کو بولتے ہیں۔ تو یہ 3 اصول ہیں جس میں سارے اصول آ جاتے ہیں۔ تربیت کرتے وقت آپ رحمت اور شفقت کا معاملہ رکھیں گے اولاد کے ساتھ، رحمت اور شفقت، اسی کی بنیاد پر تربیت ہوتی ہے۔ جو چیز رحمت سے خالی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کیا ہے، وہ رب العالمین، اور رحمان رحیم بعد میں ذکر کیا ہے کہ اس کی جو ربوبیت ہے، جو پالنا ہے اس کا، وہ رحمت پر مبنی ہے۔ وہ انتقام لینے کے لیے کائنات نہیں بنایا کہ انتقام لینا ہے، کائنات اس لیے بنائی ہے کہ وہ رحمان ہے، اس لیے وہ رحیم ہے، اس لیے۔ تو دیکھیے رحمت اور شفقت ہونا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ، یہ کہاں سے ملتا ہے دلیل ہمیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس نے کہا تقبلون الصبیان، تم لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہو، بڑی عجیب بات لگتی ہے مجھے، ہاں بچوں کو بوسہ دیتے ہو ہے نا، ماتھے چومتے ہو، یہ سب کرتے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ کہا ما نقبلہ، ہم تو بچوں کو بوسہ نہیں دیتے۔ دیکھو رحمت اور شفقت کی سب سے بہترین جو اظہار ہے وہ بوسہ دینے میں ہے بچوں کو، اور بھائی ہم تو نہیں دیتے، یہ سب نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، او املک لک ان نزع اللہ من قبلک الرحمہ، میں کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ نے آپ کے قلب سے رحمت نکال دی، رحمت آپ کے دل سے اگر نکال دی اللہ، تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اب بچے کا ذکر یہاں پر آ گیا اور رحمت کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ بچوں کی تربیت کن اصولوں پر کی جائے گی، رحمت اور شفقت کے اصولوں پر کی جائے گی۔ اور اہل علم نے اس اصول کو بتایا کہ صحیح تربیت کرنے میں یہ
کرنے میں جو سب سے بڑی اصل ہے وہ یہی سب سے بڑی اصل ہے، سب سے پہلی بنیاد ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس طرح سے آپ ہزاروں مسائل اس میں داخل کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو بوسہ لینے کی بات اس میں کہی گئی ہے، اس کے اصول میں کیا کیا آئے گا؟ بچوں کو بوسہ لیا جائے، ان کو گلے بھی لگایا جائے، بچے بڑے بھی ہو جائے پھر بھی ان کو گلے لگایا جائے. اسی طرح ان کو کبھی اپنے اوپر اٹھایا جائے، اپنے ساتھ بٹھایا جائے اور ان کے ساتھ کھیلا جائے. یہ ساری باتیں اسی ایک ہی اصل میں آ جائیں. یہ سب رحمت کی بات ہے. ٹھیک ہے. دوسری اصل، ایک اینگل پورا ہو گیا ہمارا. دوسرا اینگل وہ کیا ہے؟ آپ تربیت کرنے میں صرف اس پر دھیان نہیں دیں گے کہ یہ کر لے بیٹا، یہ کر لے بیٹا. نہیں، کچھ چیزیں آپ کو پریکٹیکل کرنا ہوگا. آپ کو پریکٹیکل کرنا ہوگا. یہ اس سے زیادہ اثر انداز ہے. آپ خود نیک بن جائیں گے، آپ کے بچے نیک بنیں گے انشاءاللہ. دیکھیے اس کی دلیل کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي میمونۃ، میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر رات گزارا. اب بچے ہیں، ٹھیک ہے، کیا کر رہے ہیں؟ میں بچہ ہوں اور اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر رات گزارا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ میرے گھر میں ایک بچہ ہے. اب تربیت شروع کر رہے ہیں. کیسے؟ کہتے ہیں اب رات ہوئی تو میں اپنی چادر میں سے دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے رات کو یصلی من اللیل، رات جو نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. اب بچہ دیکھ رہا ہے نا کہ یہ بڑا ہے، کیا کر رہا ہے، تو بولتے میں بھی کھڑا ہو گیا. فقمت اصلی معه، میں بھی جا کے کھڑا ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مانا کیا نکل کر آیا؟ آپ بچے کی تربیت کرنے سے پہلے آپ خود کریں اس کو. ٹھیک ہے. بچے بے نمازی اس لیے بن رہے ہیں کہ باپ کو دیکھ رہے ہیں، ماں کو دیکھ رہے ہیں نماز نہیں پڑھتی ہے. مسجد میں سننا نماز پڑھنا چاہیے، گھر میں دیکھ رہا نماز نہیں پڑھنا چاہیے. سننے کو دیکھے گا کہ تھیوری کو دیکھے گا کہ پریکٹیکل کو دیکھے گا؟ ہاں، پریکٹیکل دیکھے گا، تھیوری نہیں دیکھے گا. بچے کو تھیوری نہیں چاہیے. 10 سال تک ماہرین کہتے ہیں 10 سال تک بچے کاپی کرتے ہیں. 10 سال تک بچے کیا کرتے ہیں؟ کاپی کرتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ سمجھتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، لیکن 10 سال تک کاپی کرنا ہے. تو دیکھیے یہ کاپی کیا نا انہوں نے. عبداللہ ابن عباس نے کیا کیا؟ کاپی کیا. اب وہ کیا ہوا؟ وہ فقمت عن یساری، میں بائیں جانب کھڑا ہو گیا تھا. کیا کہنے ہیں؟ میں اس نقالی میں کہاں کھڑا ہو گیا تھا؟ بائیں جانب. مجھے معلوم تھا نہیں بچہ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں فاخذ براسی، میرا سر پکڑا دائیں طرف. بچہ اچھا کام کیا نا، بس بیٹا تھوڑا یہاں سائڈ میں بس مجھے دائیں کھڑا کر. میرا دل خوش. اب یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے القدوۃ الحسنہ. آپ خود آئیڈیل بنے اپنے بچوں. بہت سارے کام جو آپ سکھانا چاہتے ہیں کچھ مت بولیے، ہفتے بھر 10 دن 15 دن بس آپ کیجیے. آپ کا بچہ سلام نہیں کرتا نا، چھوڑ دیجیے، نہیں بولیے سلام کرنے. آپ سلام کرنے کی خود عادت ڈالیے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی یہ بات بھی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں ہو؟ وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں ہو؟ والدین نے اتنی باری ساری نصیحتوں کا پرندہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے اور خود کرتا ہی نہیں ہے. اللہ کو ناپسند ہے یہ چیز، اللہ کو ناپسند ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا اسٹیپ سمجھ میں آ گیا. دوسرا اینگل بھی ہمارا پورا ہو گیا. اس ٹرائنگل میں دوسرا ٹرائنگل پورا ہو گیا. تیسرا اینگل کیا ہے؟ وہ ہے یہ. اب اسی دونوں پر نہیں چلے گی زندگی، یاد رکھیے کہ اس سے تربیت ہو جائے گی. تیسری چیز جو اپنانی ہے التعلیم. کیا ہے؟ آپ کو کچھ چیزیں سکھانی پڑے گی، بتانی پڑے گی. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی دلیل عمر بن ابی سلمہ یہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں غلام تھا، چھوٹا بچہ تھا. دیکھیے اب یہ پھر بچے آ گئے. ٹھیک ہے، اور میں کس کے نگرانی میں تھا یا کس کی تربیت میں تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں. اب یہاں پر بچہ بھی آ گیا اولاد، اور تربیت میں کس کے تھا؟ وہ بھی آ گیا. ٹھیک ہے، پھر کیا کہتے ہیں؟ اب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھا اور ایک وقت کھانے میں کیا ہوا؟ وکانت یدی تطیش فی الصحفہ. اب پلیٹ لگی ہوئی ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، میرا ہاتھ کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر، سب جگہ ہر سب پوری طرح آتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹیکل کر کے بتائیں گے میں کیسے کھا رہا ہوں تم کھاؤ، نہیں یہاں یہ چلے گا نہیں. اب نفسیات دیکھیے، بچوں کی نفسیات کیا ہے؟ کچھ چیزیں وہ سیکھنے سے سیکھیں گے، بتانے سے سیکھیں گے، کریں گے. تو یہاں پر پریکٹیکل بتانا تھا اور سکھانا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچے یا غلام بچے بیٹے کیا کرو؟ سم اللہ، بسم اللہ پڑھو. یہاں بسم اللہ پڑھتے تو نہیں پڑھتا کیونکہ یہ نفسیات ہے بچے. یہاں بتانے سے سم اللہ، بسم اللہ کرو. ٹھیک ہے، وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بتانا پڑے گا کیونکہ کھانے کے وقت بچے کا دھیان اب آپ کو دیکھنے کو دھیان نہیں رہے گا. یہ دیکھیے نفسیات، دیکھیے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات ہیں. دیکھیے آپ
کہ یہاں پر یہ بچہ اس پہ دھیان نہیں دے گا کہ چلو یہ کر رہا تو ویسے کروں، نہیں، وہاں چلا، وہاں پہ بچے نے پورا کاپی کیا، یہاں کاپی نہیں کرے، کیونکہ یہاں پہ دھیان کہاں ہے؟ کھانے پر، بھوک پر دھیان ہے۔ فرمایا بچے بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور کہاں سے کھاؤ؟ جو تمہارے سامنے قریب ہے نا وہاں سے کھاؤ، جو تمہارے سامنے۔ یہ تو اس وقت کے لیے جب ڈش میں، خان میں صرف ایک ہی ڈش رکھی ہوتی، ہاں ایک ہی ڈش رکھی ہو، نہیں تو کئی قسم کی ڈش رکھی ہو تو اب سامنے تو میرے تو دال چاول آ گیا اور وہاں تو گوشت رکھا ہوا، تو پھر تو ہاتھ نہیں چلا سکتے۔ تو یہ ان جو جس پلیٹ میں صرف ایک ہی طرح کی ڈش رکھی اس کے لیے، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بتایا، کرنے کے لیے تعلیم دی، 3 باتوں کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا ہے اور پھر دائیں ہاتھ سے کھانا ہے اور سامنے سے کھانا ہے۔ اب ان کا جواب سنیے، یہ بچے تھے نا، اب کیا کہہ رہے ہیں دیکھو، فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طَعْمَتِي بَعْدُ، کہتے ہیں پھر اس کے بعد کبھی بھی زندگی میں میں نے نہ بسم اللہ پڑھنا چھوڑا، نہ دائیں ہاتھ سے کھانا چھوڑا، اور نہ اپنے سامنے سے، اپنے سامنے سے ہی کھاتا تھا، بسم اللہ پڑھ کے کھاتا تھا اور دائیں ہاتھ سے۔ یہ ہے تربیت۔ بس یہ 3 چیزیں ہیں جو تربیت کے اصول ہیں، مثلث اصول التربیہ، تربیت کا ٹرائنگل کیا ہے؟ نمبر 1 رحمت و شفقت کے ساتھ کرے، جیسا کہ واقعہ بتایا گیا، اور اس کے بعد خود پریکٹیکل اپنا آئیڈیل بن گئے بچوں کے لیے جہاں ضرورت ہوگی، اور تیسرا جو ہے بہت ساری چیزیں اس سے بھی حل ہو جاتی ہیں، اور تیسری چیز جو ہے وہ تعلیم ہے، آپ سکھائیں گے، ٹیچنگ دیں گے، لرننگ دیں گے، اور خاص طور پہ بچے کب لرننگ موڈ میں ہوتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ لرننگ موڈ میں بچے کب ہوتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ لرننگ موڈ میں بچے کب ہوتے ہیں؟ جب سفر پہ چلتے ہیں، جب ٹہلنے نکلو گے نا اور گاڑی پہ چلیں گے نا، ٹرین میں چلیں گے، تب لرننگ موڈ میں رہتے ہیں، اس وقت آپ اس کو لرننگ کریں، سکھائی۔ یہ چند باتیں تھیں جو تربیت اولاد کے تعلق سے ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی کمی رہ گئی رب العالمین میرے نفس و شیطان کی جانب سے ہوگی، رب العالمین تو سے معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ جو باتیں میرے کتاب و سنت کے مطابق ہیں، حق ہے، رب العالمین مجھے، آپ کو، تمام لوگوں کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہم میں سے جو لوگ والدین ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، ماؤں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اور جو سرپرست ہیں والدین ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہمارے تلاوت کو قبول فرما لے، اور یہ جو رات جس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر کے حاضر ہوئے ہیں، رب العالمین لیلۃ القدر ہمیں نصیب عطا فرما دے، اور اس میں ہماری مغفرت فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔